www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعبادت واجتہاد، کہ بہت عبادت کرتے ہیں یہ اور بہت ریاضت کرتے ہیں۔ بہت زیادہ روزے ہیں، نماز ہے، نوافل، تلاوت، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ تو ظاہری جو بھی کمالات ہیں وہ ان میں بہت موجود ہیں۔ وذکر آخر برعۃ، اور ایک آدمی کا بھی اور ذکر کیا گیا کہ ان میں اتنی زیادہ عبادت اور اجتہاد ان جیسا تو نہیں ہے، لیکن ان میں تقویٰ ہے، تقویٰ بہت لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، آثار ہیں اللہ کا ڈر اور خوف، وہ جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو وہ تو نظر نہیں آتا آدمی کو، وہ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے قلبی حالت، لیکن کچھ آثار سے جو اندازہ ہوا صحابہ کو، لوگوں کو جنہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ان میں ان کا ذکر کیا گیا کہ ان میں تقویٰ ہے، خوف اور خشیت بہت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ورع اور تقویٰ، اس کا تو کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، چاہے کوئی کتنا بڑا مجتہد ہو اور اس کا اجتہاد اور اس کے عبادتیں ہوں، سب کچھ ہوں، وہ بھی اچھی بات ہے، اللہ کے یہاں سے ثواب اور اجر اس پہ ملے گا، لیکن جس کے قلب میں ورع اور تقویٰ ہوگا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ حرام چیزوں سے بچنا یہ بھی ہوتا ہے، مشتبہ چیزوں سے رکنا، تو رکنا تو ایسی چیز ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگی بھی نہیں ہوتی، نہ نظر آتی ہے۔ اب یہ آدمی شراب نہیں پیتا تو یہ کہیں نظر تو نہیں آ رہا، پیتا ہوا تو نظر آئے گا، نہ پینے والا تو نظر نہیں آتا، وہ خود نظر آئے گا، لیکن نہیں پی رہا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ساتھ لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، سب نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان اس کو، اپنا بھی دوسرے کا بھی دیکھتا ہے۔ لیکن یہ جو تقوی کی چیز ہوتی ہے اس کا تو تعلق شراب نہیں پی رہا اور اللہ کے ڈر سے نہیں پی رہا، تو یہ دل میں ہے، چھپ کے جو پیے گا وہ تو ہمیں اور آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا،
لیکن سچ مچ جو نہیں پی رہا، یہ کیوں نہیں پی رہا؟ یہ اللہ سے ڈر کی وجہ سے نہیں پی رہا، کیونکہ تنہائی تو ملتی ہے، پی سکتا ہے، چھپا کے منگائے، چھپا کے پی لے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا معاملہ بڑا کھرا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے اور خشوع اور خضوع سے، تو جب تنہائی میں پڑھتا ہے تو بھی ایسے ہی خشوع ہوتا ہے اس کا، جیسا سامنے مسجد میں پڑھتے ہوئے اگر تنہائی میں ہے تو ویسا ہی خشوع خضوع ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچا اور کھرا ہے، کیونکہ یہاں تو سوائے اس کے اور اللہ کے اور کوئی نہیں ہے تیسرا دیکھنے والا، بس اللہ میاں جانتے ہیں اور یہ جانتا ہے۔ کسی کا حق ذمہ ہے اور وہ دینا ہے اور اس کی فکر ہے، یہ بھی نظر نہیں آتی دل میں۔ پیسے تھے میرے پاس، وہ دینے ہیں میں نے۔ تو اسی طرح کی چیزیں مشتبہات سے ان سے رکنا، اور بہت سی مباح چیزیں ہیں ان سے رک جاتا ہے، اگرچہ وہ مباح ہیں، اجازت دی گئی ہے کہ ان کو لے لے، استعمال کر لے، کھا لے یا پی لے، لیکن احتیاط کرتا ہے، اس سے بھی بچتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ تب ہوتی ہیں جب دل کا حال، قلب کی کیفیت اس کی۔ تو اصل چیز بتائی گئی کہ محنت جو ہے وہ قلب کی محنت ہے، ریاضت اصل قلب پر کرنی چاہیے انسان کو، کیونکہ جتنے اخلاص سے ہوگی اتنا ہی اس کا وزن ہوگا۔ جو چیزیں ضرورت کی ہیں ان میں بھی جو کم سے کم ضرورت اس طرح پوری کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ کھانا ضروری ہے لیکن کم سے کم کھانے پر اکتفا کرتا ہے، پیٹ بھر کر زیادہ کھائے، اچھے اچھے کھانے آ جائیں، دے کوئی کھلا دے، دعوت ہو گئی، تقریب ہو گئی تو ٹھیک ہے کھا لیا، لیکن اس کے لیے اہتمام کرنا یہ چیزیں نہیں کرتا، کیونکہ دل جو ہے دنیا سے بے رغبت ہے، دنیا کی ناپائیداری اور اس کی خرابی اس کے دل پہ روشن ہو گئی، جس کی وجہ سے بس مل گیا تو ٹھیک، ورنہ تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کو، زیادہ اہتمام ان چیزوں کا نہیں ہوتا۔ تو ضروریات جو ہیں ان میں کم سے کم ضروریات اس پر اکتفا کر رہا ہے۔ قیمتی سے قیمتی کپڑا پہن سکتا ہے لیکن کبھی پہن لیتا ہے، کبھی نہیں پہنتا، تحدیث نعمت کے لیے پہن لیا کبھی، ورنہ عام کپڑے، صاحب لباس اس طرح کرتا ہے۔ دوسرے کو ننگا بے لباس دیکھ کر فکر مند اور پریشان ہوتا ہے، مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے گا، نہیں کر سکتا تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو قلب کی کیفیت ہے نا، اللہ سے قلب کا معاملہ درست ہو جانا، اس پر نظر رکھنا ہر وقت، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تقوی سب سے زیادہ نبیوں میں ہوتا ہے۔ تو ظاہری اعمال میں تو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو بڑے بڑے نیک لوگوں سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن ان کے برابر وہ نہیں ہوں گے، برابری نہیں ہو سکتی ان کی۔ تو اصل محنت
وہ جو ہے وہ قلب کی محنت ہے. قلب کہ انسان ہر وقت اپنے اندر اور باطن کو جھانکتا رہے، اس کو ٹھیک کرنے کی فکر میں لگا رہے. تو یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. یہ تبھی ہوتا ہے جب اخلاص ہو، اور اس میں آدمی اخلاص سے لگے، حقوق کا ادائیگی کرے، اللہ کا حق، بندوں کا حق، ہر حق کی اہمیت سمجھے. جو زیادہ بڑا حق ہے اسے پہلے ادا کرے، جو کم حق ہے وہ بعد میں ادا کرے. کم درجے کا حق ادا کرنے میں گرم جوش ہے، اور بڑے درجے کے حقوق سے پرواہی نہیں کرتا. تو یہ بھی غلط کر دیا اس نے. تو یہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات بتائی، کیونکہ عام طور پر تو آدمی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہے. روزے رکھ رہا ہے، ظاہری نمازیں بہت پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اچھی چیز ہے، اچھا ہی، یہ نہیں کہیں گے برا ہے، لیکن اس پر اللہ کے ہاں وزن اس کا زیادہ ہے یا اس کا زیادہ ہے، یہ بات ہے. تو فرمایا اس کا وزن زیادہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث آ رہی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو اپنے کو فارغ کر لے. تو اب عبادت کا لفظ سنتے ہی ذہن میں نماز آ جاتی ہے کہ سب کام چھوڑ کے نماز کی نیت باندھ لے. روزہ آ جائے گا، تلاوت آ جائے گی، قرآن سامنے ہے. لیکن میری عبادت کا مطلب یہ کہ جو کام کر صرف میرے لیے کر، وہ عبادت ہے. ہر کام عبادت ہے، لیکن میری عبادت جب بنے گی وہ جب میرے لیے کرے گا. نماز عبادت ہے، لیکن نماز میرے لیے جب بنے گی جب خالص میرے لیے کرے گا. زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن جب ہوگی یہ میری عبادت جب بنے گی جب خالص میرے لیے کرے گا. اور جو مقاصد ہیں وہ بعد میں، اصل مقصد یہی ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کا حکم ہے. یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نمازیں کثرت سے پڑھے، فارغ ہو جائے اور نمازیں نہیں، یہ مطلب نہیں. جب پڑھے، جتنی پڑھے، تھوڑی پڑھے یا زیادہ پڑھے، بس میرے لیے پڑھنی ہے، صرف میری رضا کے علاوہ اور کوئی مقصود نہیں ہونا چاہیے. جہاد کرنا ہے تو صرف میرے لیے کرے کہ اعلاء کلمت اللہ ہے، اس لیے کر رہا ہوں، اور اللہ خوش ہو اس سے اس کا بدلہ لوں گا. یہ ہو مقصد. اور مقصد ضمناً ہے تو ہو، غیر اختیاری دماغ میں آ جاتا ہے، توجہ نہیں. لیکن توجہ مرکوز جس چیز پہ کرنی ہے، جس نقطے پر توجہ مرکوز کرنی ہے، وہ عبادتی، میری عبادت ہوگی. وہ تب ہوگی کہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جہاد اللہ کے لیے، سیاست اللہ کے لیے، دکانداری اللہ کے لیے کر رہا ہوں. دکان پہ بیٹھا ہوں صبح سے شام تک صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ روزگار بڑھاؤں اور اپنے عزیزوں کے جو حقوق ہیں مجھ پر وہ ادا کروں، اور اس کو ادا کرنے کے بعد اور اللہ کی مخلوق ہے ان کے حقوق ادا کروں، اور اس کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا اور کسی سے نہیں لینا چاہتا. یہ ہے عبادت. عبادت کا یہی مفہوم لے لینا کہ نماز مراد ہے اور تلاوت مراد ہے، یہ نہیں ہے. مطلب میرے لیے ہو. تفرغ لعبادتی، فرمایا املو صدرک غنن، تیرے سینے کو میں بے نیازی سے بھر دوں گا. یہ دنیا میں نقد انعام جو آخرت میں اور اس کے علاوہ تو ہے ہی ہے، یہ ایسا انعام ہے جو کہیں سے ملتا ہی نہیں. کیونکہ غنا جو ہے، غنا یہ خریدا نہیں جا سکتا، نہ بازار میں، نہ مارکیٹ میں، کہیں نہیں ملتا، نہ بادشاہوں کے خزانے میں. یہ اللہ دیتے ہیں تو آتا ہے، ورنہ نہیں آتا. تو صدر ہو، تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا.
تو سینہ جب غنا سے بھر دے تو اس میں جو انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے اس کا تو پھر مول ہی کوئی نہیں ہے اس سکون کا. تو تجوری میں تو روپیہ پیسہ سونا چاندی سب آ سکتا ہے، قلب میں غنا آئے گا. قلب میں اس سے یہ تجوری بھری ہوئی ہے لیکن غنا ہے، قلب میں غنا ہے. تجوریاں ہیں اس کے پاس. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب غنی تھا، ان کا نام ہی غنی تھا، نام کے ساتھ غنی لگ گیا. حالانکہ دولت کے انبار تھے تو ہونا تو غنی کا لفظ ہٹا دینا چاہیے تھا. یہ کیسے غنی ہے؟ پیسے ہر طرف، پیسہ مال جائیداد. عبد الرحمن بن عوف پیسہ مالدار، اربوں روپیہ، اس زمانے کے حساب سے ارب پتی، لیکن غنی. کیوں؟ تفرغ لعبادت تھی. جو کما رہے تھے صرف اللہ کے لیے، خرچ کر رہے تھے صرف اللہ کے لیے. تو املؤ صدرک غنا واسد فقرک، تیرے فقر کا دروازہ بند کر دوں گا تجھ پر میں. تو میرا تو محتاج رہے گا اور کسی کا میں تجھے محتاج کر کے تجھے ذلیل نہیں کروں گا، تجھے رسوائی سے بچاؤں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسے نہیں کرے گا، عبادت کرتا تو ہے، تفرغ عبادت تو ہے، لیکن عبادتی میری عبادت خالص اس میں کھوٹ ہے، تو ملأت یدک شغلا، تیرے کام ختم ہی نہیں ہونے میں آئیں گے. تیرے ہاتھوں کو میں شغل اور کاموں میں بھر دوں گا. ابھی یہ فارغ ہوا، دوسرے سے تیسرا کام نبٹنے میں نہیں آتے، ختم ہی نہیں ہوتے. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری محتاجی کوئی بند نہیں کروں گا. تو معلوم ہوا مدار قلب پر ہے، ساری چیزوں کا دل پر ہے. دل کو جتنا اللہ سے جوڑ لے گا معاملہ صحیح ہوگا، یہ معاملات صحیح ہوتے جائیں گے. نہیں جوڑے گا خراب ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو غنائے ظاہری باطنی اور اپنا اخلاص کامل محض اپنے فضل سے عطا کرے اور ایمان پہ ثابت قدم رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.